آگے دیکھیے گا آیت نمبر 113 سے 115، 113 سے 115، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اس کا ٹاپک لکھ لیجئے، برادری کے نام پر عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، برادری کے نام پر عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اگر اللہ کا فضل اور رحم آپ پر نہ ہوتا تو ان کی جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بہکانے لگے، کیونکہ انسان ہوتا ہے، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں جو خیرات کا یا نیک بات کا حکم دے، یعنی جو چھپ چھپ کے باتیں کی جاتی ہیں اس میں خیر نہیں ہوتی۔ بھلائی کس کی ہے؟ جو خیرات کا، نیک بات کا، یا لوگوں میں صلح کرنے کا حکم دے، اور جو شخص صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے، ہم یقیناً اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود توجہ کرے۔ نولی ما تولی، ہائی لائٹ کر لیجئے، بہت بڑا اصول ہے اللہ کا آیت 115 میں، اور دوزخ میں اس کو ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ کیا پتا چلا اس حصے سے؟ آیت 114، نجوہ نہیں کرنی۔ دیکھیے اس میں نجوہ کی بات ہے، سرگوشی یا چھپ کر باتیں کرنا۔ صرف 3 صورتیں جائز ہے کان میں بات کرنے کی، یعنی آپ سب یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ کانوں میں بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرے لوگ سوچیں گے کہ آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ 3 کام کون سے ہیں؟ آپ کے سامنے لکھے ہوئے۔ نمبر 1، صدقے کے لیے، کسی کو صدقے کی رغبت دلانی ہے، کر سکتے ہیں۔ کسی نیک کام کا اشتہار دینے یا کسی کو نیک کام کی رغبت دلوانے کے لیے، اور اصلاح کے لیے، یعنی محفل کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ خود سے پوچھئے، کیا میں محفل کے آداب کا خیال رکھتی ہوں؟ اور رکھنا چاہیے، بہت ہی برا مینر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے یہ بات سکھا دی کہ جہاں 3 لوگ ہوں تو اس میں سے 2 لوگ کانوں میں باتیں نہ کریں، ورنہ اس سے دوسروں کے دل میں تکلیف ہوگی۔ اور ہم نے اس میں سے کیا سیکھا کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، کانوں میں باتیں نہیں کرنی، اور ہم نے دوسروں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا، صلح کے لیے کوششیں کرنی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر نہیں چلنا، اور رسول کی مخالفت سے ہم سب نے بچنا ہے۔ اس کے بعد آگے شیطان کی کچھ دھمکیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں جو معاملہ ہے اس کو پڑھیں گے۔ آیت نمبر 116 سے 126، 116 سے 126، ٹاپک لکھیے گا، امت مسلمہ کے کمزور پہلوؤں کی تربیت۔ یاد رکھیے ہر ایک میں کمزوریاں ہوتی ہیں، بچوں میں بھی ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹیم میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو دور کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے بتایا اس رکوع میں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے اللہ تعالیٰ قطعاً معاف نہ کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف کر دے، اور اس کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ساری نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں جسے اللہ نے لعنت کی۔ اس نے بیڑا اٹھایا کہ تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا، اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا، اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا، اور وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا، اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے،
اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو کوئی برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت اور مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے؟ اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ وہ بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ہم نے شیطان کی کچھ چالوں کا ذکر دیکھا۔ شیطان کی چالیں 4 طرح کی ہے۔ نمبر 1، جھوٹی امیدیں اور آرزویں دلاتا ہے۔ ابھی بہت جیو گے، توبہ کر لینا، ابھی بہت وقت پڑا ہے، بس بچے کی شادی کر لو، اس کے بعد یہ وہ یعنی لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کے راستے میں کچھ کرنے کو دل بھی چاہے تو خیال ڈال دیتا ہے، دیکھو ابھی تو تمہارے اپنے ہی بڑے کام ہیں۔ پھر دوسرے اس کا کام کیا ہے؟ کھلم کھلا گمراہ کر کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ پھر غیر اللہ کے نام پر ایسی رسومات اور ایسے کام کرواتا ہے جن کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ ہمیں تو اس کی مثال بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کلچر میں اتنا کچھ ہے آج جو ہم کر رہے ہیں سال ہر سال سے، اس کی قرآن سنت میں کوئی دلیل ہی نہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ساس کرتی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں؟ نانی کرتی تھی، ماں کرتی تھی، دادی کرتی تھی۔ جہاں بس ایک دعا کر کے آگے چلے جائیں کہ اللہ ہم جو کچھ بھی نیکیوں کے نام پہ کر رہے ہیں، ایک دفعہ ہمیں قرآن اور سنت سے سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ پھر شیطان کا ایک چوتھا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق کے اندر بیجا تبدیلی کرواتا ہے، مثلا مرد سے عورت بننے کی کوشش کرنا۔ کل تک تو اس کے اوپر ہم صرف پلکنگ کو سنتے تھے۔ یہ ہے وہ آیت جس کا میں نے بیچ میں اشارہ دیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور انہوں نے اس کو بھووں کے بال مونڈنے پہ منع کیا۔ وہ حدیث آگے جا کے کہیں کوٹ کریں گے، آج صرف اشارتاً سمجھ لیجئے۔ تو کہنے لگی کہ کیا یہ حکم قرآن میں ہے؟ کہنے لگے ہاں قرآن میں ہے۔ عورت چلی گئی، واپس آئی، کہتی میں نے تو سارا قرآن پڑھ لیا، مجھے تو یہ حکم کہیں نہیں دکھا کہ یہ بھووں کے بال نہ مونڈو۔ تو سورۃ حشر کی آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ کھول کے دکھا دی۔ کہنے لگے یہ آیت پڑھی ہے؟ کہتی یہ تو پڑھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو حکم تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کہنے لگے جاؤ یہ بات میں نے نبی سے سنی ہے۔ کہنے لگی تیری تو اپنی بیوی بھووں کے بال اتارتی ہے۔ کہنے لگے میں ادھر بیٹھا ہوں، جاؤ اس کو قریب سے دیکھ کر آؤ۔ واپس آئی، کہتی نہیں میری غلطی ہے۔ یعقوب نام تھا اس عورت کا جو یہ ساری بحث کر رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اگر تیری بات سچ ہوتی، یعنی ابن مسعود کی بیوی اگر بھووں کے بال بناتی تو وہ میرے نکاح میں نہ رہتی۔ تو آج ایک ہجرت کی نیت کیجئے، ساتھ ہی ساتھ کر لیجئے، کیوں ہم اپنے اوپر ٹالیں۔ آج اللہ کے لیے نیت کیجئے کہ ہم نے بھووں کے بال نہیں بنانے۔ کتنے کو برے لگیں گے؟ کس کس کو لگتا ہے؟ سچ بولیے گا کہ وہ اگر پلکنگ کرنا چھوڑ دیں گی تو پھر بال بہت برے لگیں گے۔ یہاں تو الحمدللہ کسی کو نہیں لگ رہا، الحمدللہ۔ یقین کیجئے جو نہیں کرتے ان کو دیکھیے کیا وہ اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان کرے۔ کیا سیکھا اس رکوع سے؟ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانا ہے، نیک رویے اختیار کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو اپنی زندگی میں بڑی اہم جگہ دینی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں۔ دن رات اگر ہم اللہ کی لعنتوں میں ہوں گے تو بتائیے خیر کہاں سے آئے گی؟ پھر بیماریاں پریشانیاں تو آ کے ہی رہیں گی۔ اور ہم نے اس میں یہ بھی سیکھا کہ ابراہیم کے طریقے پہ چلنا ہے اور احسان کے درجے پہ آنا ہے، یکسو ہو جانا ہے، اور شرک اور گمراہی سے دور بھاگنا ہے، اور شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست نہیں بنانا، اور سب سے بڑھ کے اپنی ساخت میں تبدیلی نہیں کرنی۔ اگر یہ دورہ قرآن یہاں کی بجائے کہیں باہر کے ملک میں ہو رہا ہوتا تو اس سال جو میں نے تکلیف دہ باتیں سنی ہیں،
مجھے اس وقت یہ آیت یاد آتی تھی کہ آج کے دور میں تو ساخت میں تبدیلی یہ ہے کہ عورت کو عورت سے اور مرد کو مرد سے بیاہ دو. آج اب دیکھیں جس طرح تخلیق میں تبدیلی ہو رہی ہے، ایک فیشن چل پڑا ہے کہ جنس تبدیل کر دو. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کے رکھے. اگلا آپ کی پسند کا ٹاپک آ گیا. اب سب سیدھے ہو جائیں. پڑھ لیا آپ نے اسی لیے ہنس رہے ہیں. بگڑے ہوئے شوہر کی اصلاح کیسے کریں؟ کس کس کے مطلب کی یہ بات ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اللہ کی پناہ، اللہ شوہروں کے گناہ معاف کر دے. چلیے سنتے ہیں کچھ باتوں کے بعد یہ حکم آئے گا. 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے. اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو. تم جو بھی نیک کام کرو گے بے شک اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کر لیں. اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں. صلح بہتر چیز ہے. طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے. اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے. تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو. وہ تم اس کی کتنی خواہش اور کوشش کر لو، اس لیے بالکل ایک ہی طرف مائل ہو کر دوسری کو لٹکتی نہ چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو بھی یہی حکم دیا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو. اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے. اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے. اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے. دھمکی ہے یہاں، تم بڑے نہیں ہو، اللہ بڑا ہے، اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کی 1141، جس کی 2 بیویاں ہوں وہ پھر بالکل ہی ایک طرف جھک جائے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا جسم ساقط ہوگا. 2 بیویاں رکھنا ہو یا ایک ہی بیوی اور ماں کے بیچ میں بیلنس رکھنا ہو، اس حدیث کو یاد رکھیے. کسی حق والے کا حق اگر نہ دیا تو مسئلہ بگڑ جائے گا. سیکھا کیا اس رکوع سے؟ آخرت کے بدلے کے لیے ہر عمل کرنا ہے. انسانی معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے. اگر شوہر کے ساتھ نہ بن رہی ہو تو گھر توڑنے کی بجائے کچھ کم پہ اصلاح کر لینی چاہیے. عورت اپنے حقوق چھوڑ دے الگ رہنے سے تو پھر بھی بہرحال بہتر ہوگا. اور اسی طرح بیویوں کے درمیان عدل بھی کرنا ہے. اگر یتیم بچیوں کے ساتھ کچھ معاملہ آ جائے تو ان کے ساتھ اللہ کے حکم سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرنا ہے. اب اس کے بعد جو اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے اس میں منافقت کی باتیں ہیں. بالکل آخر ہے پارے کا. اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے لیے کہ اللہ تمہارے دل سے نفاق کو نکال دے. 135 سے 141 عورتوں کے حقوق اور خاندانی نظام. کسی غیر مسلم نے کہا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ یہ قرآن محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کہتا کہ اس کو لکھنے والی ایک عورت ہے. اور آپ دیکھیں سورت نساء ہے قرآن میں، سورہ رجال نہیں ہے. مردوں کے نام پہ سورت نہیں ہے لیکن عورتوں پہ ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو پورے حق دے دیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی رب کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے. جو شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے. اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا. اور اگر تم نے ٹیڑھی بات کی یا پہلو تہی کی تو جان لو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر
اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئیں ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے گا تو وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے برے انجام سے۔ یہاں سے اپنی نفاق ذرا سا دیکھیے کیسے سر اٹھاتا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر گئے، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہیں بخشے گا۔ سوچئے ذرا کیا کہا گیا، ایمان اور کفر کی آنکھ میں چولی، اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ منافقین کو اس امر کو پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہ تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ منافقت کے مختلف درجے۔ انصاف کے راستے کی 3 رکاوٹیں ہم نے اس حصے میں دیکھی، آیت 135 کی روشنی میں دیکھیے گا۔ ایک ہے مال و دولت۔ مال دولت بہت بڑی رکاوٹ ہے انصاف کرنے اور کرانے کے راستے میں۔ رشتہ دار اور اپنی ذات، اور تیسری خواہشات۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ عدل کرو، چاہے تمہیں اس عدل کی چوٹ اپنے اوپر ہی پڑتی ہوئی دکھے۔ اس حصے سے جو بات سیکھی ہے اس کا خلاصہ نمبر 1 انصاف کا لمبردار بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا گواہ بننا ہے، سچی بات کہنی ہے، اللہ، رسولوں، کتابوں، فرشتوں اور آخرت پر ایمان رکھنا ہے، خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہیں رہنا، لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی، ایمان لا کر کفر میں آگے نہیں جانا، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بنانا، عزت کی طلب انسانوں سے نہیں کرنی، اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑانا، منافقت نہیں کرنی، اور اللہ والوں کو برا نہیں سمجھنا۔ اب آخری چند آیتیں ہیں جس کو پڑھتے وقت واقعی انسان کانپ جاتا ہے۔ آیت 142 سے 152، اسلامی نظام حیات کے چند اصول۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی لکھیے، نفاق سے بچنے کی 4 راہیں۔ خوف آنا چاہیے، کینسر سے بچنے کے علاج سیکھتے ہیں، دل کے دورے سے بچنے کے سیکھتے ہیں، یہاں ہم نفاق سے بچنے کے سیکھیں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کی یاد تو برائے نام کرتے ہیں۔ وہ درمیان ہی میں لٹک رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف اور نہ صحیح طور پر ان کی طرف، جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف حجت قائم کر لو، یعنی اللہ تمہیں سزا دے؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ یہاں سے آگے سٹیپس نوٹ کیجئے گا، 4 مرحلے۔ ہاں، جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا۔ آخری آیت پہ غور کیجئے گا، ما یفعل اللہ بعذابکم۔ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دکھ نہیں دیتی نا، ماں کیوں مارے گی؟ اس ماں سے زیادہ 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی کو سامنے رکھیے اور اس آیت کو سنیے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ لوگو، اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان والے بنو
اللہ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں سے ذرا آپ تھوڑا سا دل بڑا کر کے منافقین کی چند نشانیوں کو نوٹ کیجئے۔ اب آپ کی یہ چیک لسٹ ہے، میری بھی۔ نمبر 1، جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں۔ یس نو، اپنا محاسبہ خود کیجئے۔ دوسری بات، نماز ریاکاری کی وجہ سے ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر بہت تھوڑا، یعنی نماز میں بھی دوسرے ہی یاد آتے ہیں، انہی کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ ان کی کیفیت متذبذب یعنی بیچ والی ہوتی ہے، نہ یہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، راہ راست گم کر چکے، کفار کو اپنا دوست بنا کر اپنے اوپر حجت مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس نفاق سے ایمان کی طرف کا سفر مومن کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1، توبہ کرتے ہیں، پھر اس سے اگلے سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو اصلاح کرتے ہیں، اپنے برے کاموں کو چھوڑتے ہیں، پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اور چوتھی بات، اپنے دین کو خالص کر لیتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر لے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو یہاں شاکرن علیمہ کی بات کی ہے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو شکر کے 3 درجے ہیں۔ شکر بالقلب، دل سے شکر ادا کیجئے، شکر باللسان، زبان سے، اور شکر بالجوارح، اعضاء کے ساتھ شکر ادا کرنا، یعنی اللہ کی فرما برداری کیجئے دل سے، زبان سے اور جسم کے خروش سے، تو اللہ ایسے بندوں کو جہنم میں نہیں جانے دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا 5واں پارہ۔ ہمیں اللہ نے کیا کچھ اس میں دے دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ کچھ بے حیائیوں اور بے تکلفیوں کا ذکر تھا تو آج کی دعا نوٹ کر لیجئے۔ کس طریقے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا کہ ہم اپنی زبانوں اور اپنی باتوں کو رکھیں، لیکن دعا میں بول دیتی ہوں، آپ بھی پڑھنا چاہیں بعد میں پڑھ لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیشی۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1551۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتی ہوں یا لیتا ہوں اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے، اور اپنے مادہ منویہ کے شر سے، یعنی وہ مادہ جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس دعا کو کس سوچ سے پڑھنا ہے کہ جب ہم خاص طور پہ آج کا ٹاپک منگیتر کا رشتہ یا چھپی دوستیوں کا رشتہ، تو ہمارے یہ سارے اعضاء اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی کرتے ہیں، اور آخر میں پھر شرم کا اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے رشتے جوڑنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔